السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بدری صحابہ کے ذکر میں آج میں حضرت مقداد بن اسود یا مقداد بن عمر، اصل نام ان کا مقداد بن عمر ہے، ان کا ذکر کروں گا. حضرت مقداد کے والد کا نام عمر تھا، جو بنی سالبہ سے تھے. والد کا نام عمر بن سالبہ تھا. البتہ حضرت مقداد کو اسود بن یغوث کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے انہیں بچپن میں اپنا متبنہ بنا لیا تھا، اس لیے مقداد بن اسود کے نام سے معروف ہو گئے. حضرت مقداد کے والد عمر بن سالبہ قبیلہ بہرا سے تعلق رکھتے تھے، جو یمن کے علاقے میں خزاع کا ایک قبیلہ تھا. زمانہ جاہلیت میں ان کے والد عمر کے ہاتھوں کسی کا قتل ہو گیا، جس وجہ سے وہ بھاگ کر حضرموت، جو سمندر کے کنارے عدن کے شرقی جانب یمن میں ایک علاقہ ہے، وہاں چلے گئے اور وہاں کندہ قبیلے کے حلیف بن گئے، جس بنا پر کندی کہلائے جانے لگے. وہاں ایک خاتون سے عمر نے شادی کر لی، جس سے حضرت مقداد پیدا ہوئے. جب مقداد بڑے ہوئے تو ان کا ابو شمر بن حجر کندی سے جھگڑا ہو گیا. انہوں نے شمر کی ٹانگ تلوار سے کاٹ دی اور پھر مکہ بھاگ آئے اور اسود بن عبد یغوث کے حلیف بن گئے. مقداد نے اپنے والد کو خط لکھا تو وہ بھی پھر مکہ آ گئے. اسود نے مقداد کو اپنا متبنہ بنا لیا تھا، جس وجہ سے ان کو مقداد بن اسود بھی کہا جانے لگا اور عموماً اسی نام سے مشہور ہو گئے. لیکن جب آیت ادعو لآبائہم نازل ہوئی، یعنی ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، بچوں کو، لے پالکوں کو بھی، تو انہیں مقداد بن عمر کہا جانے لگا. لیکن شہرت مقداد بن اسود کے نام سے تھی. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ ادعوہم لآبائہم، کہ نئے پالکوں کو بھی
اور جو کسی کے ساتھ منسوب ہیں، اصل نسب جو ہے وہ باپ کا ہے، اس لیے باپ سے مقررہ جانا چاہیے۔ حضرت مقداد کی کنیت ابو معبد کے علاوہ ابو اسود، ابو عمر اور ابو سعید بھی بیان کی جاتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت مقداد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن نے پوچھا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت مقداد نے کہا کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو پھر اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ اس پر حضرت عبد الرحمن غصے میں آ گئے اور انہیں ڈانٹ دیا۔ حضرت مقداد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امر کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری شادی کرواتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب کی بیٹی زباع سے ان کی شادی کروا دی۔ حضرت زبیر اور عاتقہ بنت وہب کی بیٹی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی حضرت مقداد سے جب کروائی تو ان کے ہاں اولاد ہوئی، ان کے 2 بچے پیدا ہوئے، کریمہ اور عبداللہ۔ عبداللہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زباع کو خیبر میں سے 40 وسق کھجوریں عطا کی تھیں۔ اور یہ تقریباً 150 من یا کہہ لیں کہ 600 کلو کے قریب بنتا ہے۔ حضرت مقداد کے ایک بیٹے کا نام معبد بھی تھا۔ حضرت مقداد کی بیٹی کریمہ آپ کا حلیہ بیان کرتی ہیں کہ ان کا قد لمبا اور رنگ گندمی تھا، پیٹ بڑا اور سر میں کثرت سے بال تھے۔ وہ اپنی داڑھی کو زرد رنگ لگایا کرتے تھے جو خوبصورت تھی، نہ بڑی تھی اور نہ چھوٹی تھی، آنکھیں سیاہ تھیں اور ابرو باریک اور لمبے تھے۔ حضرت مقداد کے قبول اسلام کا واقعہ اس طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت مقداد ان 7 صحابہ میں سے تھے جنہوں نے مکے میں اپنے اسلام کا سب سے پہلے اظہار کیا تھا۔ یہ اس کی تفصیل ایک پہلے میں بیان کر چکا ہوں حضرت عمار بن یاسر کے ضمن میں۔ حضرت مقداد کی مدینہ کی طرف ہجرت کے بارے میں آتا ہے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں میں حضرت مقداد بھی شامل تھے۔ کچھ عرصے بعد مکہ واپس آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت مقداد ہجرت نہ کر سکے۔ پھر وہ مکے میں اس وقت تک رہے جب تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث کی سرکردگی میں ایک سریہ بھیجا۔ حضرت مقداد اور حضرت عتبہ بن غزوان اکرمہ بن ابو سفیان کی کمان میں لشکر میں اس غرض سے شامل ہوئے تھے کہ وہ دونوں موقع پا کر مسلمانوں سے جا ملیں گے۔ اس کی تفصیل بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کچھ تھوڑا سی مختصر جو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے سیرت خاتم النبیین میں لکھی ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ وہ اس طرح ہے کہ غزوہ ودان سے واپس آنے پر ماہ ربیع الاول کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار عبیدہ بن الحارث مطلبی کی امارت میں 60 شتر سوار مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا۔ اس مہم کی غرض بھی قریش مکہ کے حملوں کی پیش بندی تھی، ان کو روکنا تھا۔ چنانچہ جب عبیدہ بن حارث اور ان کے ساتھی کچھ مسافت طے کر کے
ثنیۃ المرہ کے پاس پہنچے تو ناگاہ کیا دیکھتے ہیں کہ قریش کے 200 مسلح نوجوان اکرمہ بن ابو جہل کی کمان میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں۔ فریقین ایک دوسرے کے سامنے ہوئے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں کچھ تیر اندازی بھی ہوئی، لیکن پھر مشرکین کا گروہ یہ خوف کھا کر کہ مسلمانوں کے پیچھے کچھ کمک ان کی مخفی ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی کچھ کمک، ان کے مقابلے میں سے پیچھے ہٹ گیا اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا۔ البتہ مشرکین کے لشکر میں سے 2 شخص مقداد بن عمر اور عتبہ بن غزوان اکرمہ بن ابو جہل کی کمان سے خود بخود بھاگ کر مسلمانوں کے ساتھ آ ملے، اور لکھا ہے کہ وہ اسی غرض سے قریش کے ساتھ نکلے تھے کہ موقع پا کر مسلمانوں میں آ ملیں گے، کیونکہ وہ دل سے مسلمان تھے، مگر بوجہ اپنی کمزوری کے قریش سے ڈرتے ہوئے ہجرت نہیں کر سکتے تھے، اور ممکن ہے کہ اسی واقعہ نے قریش کو بد دل بھی کر دیا ہو اور انہوں نے اسے بد فعال سمجھ کر پیچھے ہٹ جانے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ تاریخ میں یہ مذکور نہیں ہے کہ قریش کا یہ لشکر، جو یقیناً کوئی تجارتی قافلہ نہیں تھا اور جس کے متعلق ابن اسحاق نے جمع عظیم یعنی ایک بڑا لشکر کے الفاظ استعمال کیے ہیں، کسی خاص ارادے سے اس طرف آیا تھا، لیکن یہ یقینی ہے کہ ان کی نیت بخیر نہیں تھی، اور یہ خدا کا فضل تھا کہ مسلمانوں کو چوکس پا کر اور اپنے آدمیوں میں سے بعض کو مسلمانوں کی طرف جاتا دیکھ کر ان کی ہمت نہیں ہوئی اور وہ واپس لوٹ گئے، اور صحابہ کو اس مہم کا یہ عملی فائدہ ہو گیا کہ 2 مسلمان روحیں قریش کے ظلم سے نجات پا گئیں۔ مدینہ ہجرت کے وقت حضرت مقداد بن اسود حضرت کلثوم بن ہدم کے گھر ٹھہرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد اور حضرت جبار بن صخر کے مابین مواخات قائم کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد کو بنو حدیلہ انصار کے قبیلہ خزرج کی ایک شاخ ہے، ان کے محلے میں رہائش کے لیے جگہ عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابی بن کعب نے انہیں اس محلے میں رہنے کی دعوت دی تھی۔ جو ایک حدیثوں میں بیان ہوتا ہے واقعہ، رات کو بکری کا دودھ پینے کا، اور حضرت وسلم کے لیے جو رکھتے تھے صحابی دودھ، 3 شخص وہ دودھ ان کا بھی پی گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو رکھا گیا تھا وہ اس کا تعلق حضرت مقداد سے ہی ہے۔ حضرت مقداد یہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے 2 ساتھی مدینہ ہجرت کر کے آئے اور ہمارے کان اور آنکھیں مشقت کی وجہ سے متاثر ہو گئی تھیں۔ ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر پیش کرنے لگے کہ کسی کے ساتھ ٹھہر جائیں، مگر کسی نے ہمیں قبول نہ کیا۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ ہمیں اپنے گھر لے گئے تو وہاں 3 بکریاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا دودھ ہم سب کے لیے دو لیا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم دودھ دوتے اور ہم میں سے ہر شخص اپنا حصہ پی لیتا، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا حصہ رکھ دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ رات آپ تشریف لاتے اور اتنی آواز میں السلام علیکم کہتے کہ سونے والا بیدار نہ ہو اور جو جاگ رہا ہو وہ سن لے۔ کہتے ہیں کہ پھر آپ مسجد تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے، پھر اپنے حصے کا دودھ لیتے اور نوش فرماتے۔ ایک رات کہتے ہیں کہ ایک رات میرے پاس شیطان آیا جبکہ میں اپنا حصہ پی چکا تھا، یعنی شیطانی خیال میرے دل میں آیا۔ اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس جاتے ہیں اور انصار آپ کو تحفہ پیش کرتے ہیں، آپ کو اس گھونٹ کی یعنی تھوڑے سے دودھ کی جو آپ کے حصے کا رکھا ہوا تھا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں میں نے وہ لے کر جو حصہ رکھا ہوا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ پی لیا۔ جب وہ میرے پیٹ میں چلا گیا، عربوں کا اپنا ایک بیان کرنے کا طریقہ ہے، کہتے ہیں میرے پیٹ میں چلا گیا
میں جان گیا کہ اب اس کے حصول کی کوئی راہ نہیں، اب واپس نہیں آ سکتا یہ۔ کہتے ہیں کہ شیطان نے مجھے نادم کیا اور کہا کہ تیرا برا ہو، یہ تو نے کیا کیا، تو نے محمد کے حصے کا دودھ پی لیا ہے۔ وہ تشریف لائیں گے اور اسے نہ پائیں گے تو وہ تیرے خلاف دعا کریں گے اور تو ہلاک ہو جائے گا اور تیری دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی۔ شیطان نے ندامت کیوں کی، کیوں یہ فکرہ بولا آپ نے، حضرت مقداد نے؟ شیطان نے یہ دل میں ڈالا وسوسہ آپ کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بدعا کریں گے، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ للعالمین ہے، یہ چھوٹی سی بات پر انہوں نے کیوں دعا کرنی تھی؟ تو یہ خیال بھی شیطانی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بدعا کریں گے۔ بہرحال کہتے ہیں یہ خیال میرے دل میں آیا کہ دعا کریں گے تو میں ہلاک ہو جاؤں گا اور دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایک چادر تھی، جب میں اسے اپنے پاؤں پر ڈالتا تو میرا سر باہر رہ جاتا اور جب سر پر ڈالتا تو میرے پاؤں باہر نکل جاتے اور مجھے نیند نہ آتی تھی، اور میرے دونوں ساتھی تو سو گئے تھے، انہوں نے وہ نہیں کیا تھا جو میں نے کیا تھا، یعنی وہ دودھ پی لیا تھا۔ کہتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے السلام علیکم کہا جیسے کہا کرتے تھے، پھر مسجد گئے اور نماز پڑھی، یعنی نفل پڑھے، پھر اپنے مشروب کی طرف آئے، جو گلاس رکھا ہوا تھا دودھ کا اس کی طرف آئے، اس کا ڈھکنا اٹھایا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، میں نے کہا اب آپ میرے لیے، کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا سب کچھ، جاگ رہا تھا، مجھے خیال آئے گا میرے خلاف دعا کریں گے، یعنی وہ دعا دیں گے مجھے اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہم اتم من اطعمنی و اسقِ من اسقانی، یعنی اے اللہ جو مجھے کھلائے اس کو تو کھلا اور جو مجھے پلائے تو اس کو پلا۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اپنی چادر لی، اپنے اوپر مضبوطی سے اسے باندھا، جاگ تو میں رہا تھا، اور چھری لے کر اس میں باہر گیا کہ یہ باہر جو بکریاں کھڑی ہیں ان میں سے سب سے اچھی جو موٹی صحت مند بکری ہے اس کی طرف چل پڑا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کروں۔ کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، بلکہ ان سب کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، یعنی ساری بکریوں کے۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ایک برتن لایا، ان کو خیال بھی نہ ہوتا تھا کہ اس میں دودھ دو کر اس کو بھریں گے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں دودھ دوہا یہاں تک کہ اس کے اوپر تک جھاگ آ گئی، پورا بھر گیا برتن۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا، آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے آج رات اپنے حصے کا دودھ پی لیا تھا؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہ پوچھیں، آپ یہ دودھ پئیں۔ آپ نے پیا پھر مجھے دے دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اور پیے۔ آپ نے پھر پیا پھر مجھے دے دیا۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو گئے ہیں، آپ کا پیٹ بھر گیا ہے، جتنا خوراک تھی آپ کی اتنی آپ نے پی لیا اتنا دودھ، اور میں نے یہ بھی مجھے خیال آیا کہ میں نے اب دعا بھی لے لی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی دعا کی تھی نا جو مجھے پلائے اس کو پلا، اور اللہ اور جو مجھے کھلائے اس کو کھلا، اب دودھ بھی پلا دیا تھا۔ کہتے ہیں میں نے دعا بھی لے لی، میں ہنس پڑا، یہاں تک اتنا ہنسا میں کہ بے اختیار زمین پر جا رہا ہے، یعنی لوٹ پوٹ ہو گیا ہنسی سے۔ کہتے ہیں کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مقداد تیری کوئی شرارت ہے؟ جب انہوں نے مجھے ہنستے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کوئی شرارت کی ہے تم نے لگتا ہے مجھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ساتھ یوں ہوا ہے، سارا قصہ سنا دیا اور میں نے یہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، یہ بات تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی تاکہ ہم اپنے دونوں ساتھیوں کو جگا لیتے، وہ بھی اس سے پیتے، رحمت سے حصہ پاتے۔ کہتے ہیں میں نے کہا اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، جب آپ نے وہ رحمت پالی اور آپ کے ساتھ میں نے بھی وہ رحمت پالی، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ لوگوں میں سے کون اسے حاصل کرتا ہے، مجھے تو
اپنی فکر تھی، کیونکہ میں نے ہی وہ کیا تھا یہ جرم۔ حضرت مقداد نے غزوات بدر، احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی تھی۔ حضرت مقداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر اندازوں میں سے بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر میں نے مقداد بن اسود کی بات کا ایک ایسا منظر دیکھا کہ اگر مجھ کو حاصل ہو جاتا تو وہ ان تمام نیکیوں سے مجھے عزیز تر ہوتا جو ثواب میں اس ایک منظر کے برابر ہو۔ کہتے ہیں ہوا یوں کہ مقداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ آپ مشرکوں کے خلاف دعا کر رہے تھے، اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ فذهب انت وربک فقاتلا ولکننا نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وخلفک۔ جا تو، یعنی جا تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو، نہیں بلکہ ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی، اور آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ چمکنے لگا، اور مقداد کی اس بات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا۔ اس کی کچھ تفصیل سیرت خاتم النبیین میں جنگ بدر کے حوالے سے اس طرح بیان ہوئی ہے کہ دشمن کی خبر پا کر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ارادے جاننے کے لیے، اور اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو ان کے حملے کو روکنے کے لیے بدر کی طرف روانہ ہوئے، تو روحا کے قریب پہنچ کر آپ نے بصیص اور عدی نامی دو صحابیوں کو دشمن کی حرکات و سکنات کا علم حاصل کرنے کے لیے بدر کی طرف روانہ فرمایا، اور حکم دیا کہ وہ بہت جلد خبر لے کر واپس آئیں۔ روحا سے آگے روانہ ہو کر جب مسلمان وادی صفرا کے ایک پہلو سے گزرتے ہوئے زفران میں پہنچے، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے جو بدر سے صرف ایک منزل ورے ہے، تو اطلاع موصول ہوئی کہ قافلہ کی حفاظت کے لیے قریش کا ایک بڑا جرار لشکر مکے سے آ رہا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تمام صحابہ کو جمع کر کے انہیں اس خبر سے اطلاع دی، اور پھر ان سے مشورہ پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ظاہری اسباب کا خیال کرتے ہوئے تو یہی بہتر ہے کہ قافلے سے سامنا ہو، جو قافلہ جا رہا ہے اس کی ہم دیکھیں کہ ان کی نیت کیا ہے، وہ تجارتی قافلہ یا کیا چاہتے ہیں وہ، کیونکہ لشکر اگر جنگ کے لیے آ رہا ہے تو اس کے مقابلے کے لیے ہم ابھی پوری طرح تیار نہیں ہیں۔ مگر آپ نے اس رائے کو پسند نہیں فرمایا۔ مدینہ سے چلتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کو جو آپ کے ساتھ چلے تھے صحابہ، ان کو علم نہیں تھا کیونکہ جنگ کی بھی صورت پیدا ہو سکتی ہے، جنگ کے لیے ہم جا رہے ہیں، بلکہ وہ یہ تھا کہ قافلہ ایک ہے، اس کو دیکھتے ہیں ان کی نیت کیا ہے، اور پھر اگر انہوں نے حملہ کیا تو ایک چھوٹا قافلہ ہوگا، اسے لڑ لیں گے، لیکن لشکر کا اور باقاعدہ جنگ کا تو خیال بھی نہیں تھا بدر سے نکلتے، مکے سے مدینے سے نکلتے ہوئے صحابہ کو۔ لیکن بہرحال جب آپ نے پوچھا تو بعض نے کہا کہ لشکر کے مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے، اس لیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے، آپ نے اس رائے کو پسند نہیں فرمایا۔ دوسری طرف اکابر صحابہ نے یہ مشورہ سنا تو اٹھ کر جان سارانہ تقریریں کیں اور عرض کیا کہ ہمارے جان و مال سب خدا کے ہیں، ہم ہر میدان میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ چنانچہ مقداد بن اسود نے، جن کا دوسرا نام مقداد بن عمر بھی تھا جو اصل نام ہے، کہا یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کے اصحاب کی طرح نہیں ہیں کہ آپ کو یہ جواب دیں کہ جا تو اور تیرا خدا جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جہاں بھی چاہتے ہیں چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے ہو کر لڑیں گے۔ آپ نے یہ تقریر سنی تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتمانے لگا، مگر اس موقع پر بھی آپ انصار کے جواب کے منتظر تھے،
اور چاہتے تھے کہ وہ بھی کچھ بولیں، کیونکہ آپ کو یہ خیال تھا کہ شاید انصار یہ سمجھتے ہوں کہ بیعت عقبہ کے ماتحت ہمارا فرض صرف اس قدر ہے کہ اگر عین مدینے پر کوئی حملہ ہو تو اس کا دفاع کریں۔ چنانچہ باوجود اس قسم کی جانصارانہ تقریروں کے جو مہاجر صحابہ نے کی، آپ یہی فرماتے گئے کہ اچھا پھر مجھے مشورہ دو کہ کیا کیا جائے۔ سعد بن معاذ رئیس تھے جو اوس قبیلے کے، انہوں نے آپ کے منشا کو سمجھا اور انصار کی طرف سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، شاید آپ ہماری رائے پوچھتے ہیں۔ خدا کی قسم، جب ہم آپ کو سچا سمجھ کر آپ پر ایمان لے آئے ہیں تو ہم نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، تو پھر اب جہاں چاہیں چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کو کہیں تو ہم کود جائیں گے، اور ہم میں سے ایک فرد بھی پیچھے نہیں رہے گا، اور آپ انشاءاللہ ہم کو لڑائی میں صابر پائیں گے، اور ہم سے وہ بات دیکھیں گے جو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریر سنی تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا سیرو وابشروا فإن اللہ قد وعدنی احدی الطائفتین واللہ لکأنی انظر الی مسارع القوم، یعنی تو پھر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو اور خوش ہو، کیونکہ اللہ نے مجھے سے وعدہ فرمایا ہے کہ کفار کے ان دو گروہوں یعنی لشکر یا قافلہ جو ہے، ان میں سے کسی ایک گروہ پر ہم کو ضرور غلبہ دے گا۔ اور خدا کی قسم، میں گویا اس وقت وہ جگہ دیکھ رہا ہوں جہاں دشمن کے آدمی قتل ہو کر گریں گے۔ پھر حضرت مقداد کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے پہلے گھڑ سوار ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ ان کے گھوڑے کا نام صبحہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق غزوہ بدر میں مسلمانوں کے 2 گھوڑوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ بدر کے دن ہمارے پاس 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کا۔ ابن حشام کے مطابق غزوہ بدر کے دن مسلمانوں کے پاس 3 گھوڑے تھے۔ حضرت مرثد بن ابو مرثد کے پاس گھوڑا تھا جس کا نام سبل تھا، حضرت مقداد بن عمر کے پاس گھوڑا تھا جس کا نام بازجہ تھا یا صبحہ تھا، اور حضرت زبیر بن عوام کے پاس گھوڑا تھا جس کا نام یاسوب تھا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے جو مختلف تاریخوں سے جو لے کر سیرت خاتم النبیین میں لکھا ہے، اس کے مطابق غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ بعض کتابوں میں 3 اور 5، جیسا کہ میں نے کہا 3 کا ذکر ملتا ہے، بعض میں 5 کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بہرحال یہ گھوڑے 2 تھے یا 3 تھے یا 5 تھے، لیکن یہ ثابت ہے کہ مسلمانوں کے جنگی سامان اور کافروں کے جنگی سامان میں کوئی نسبت ہی نہیں تھی، اور کافروں کے ساز و سامان کے مقابلے میں مسلمان نہتے ہی کھلا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دشمن کے مقابلہ کے لیے جب کھڑے ہوئے تو جیسا کہ مہاجرین نے بھی اور انصار نے بھی جو عہد کیا تھا آپ سے، اس کو پورا کر کے دکھایا۔ حضرت مقداد بن عمر کندی قبیلہ بنو زہرہ کے حلیف تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ بتائیں، اگر کفار میں سے کسی شخص سے میرا مقابلہ ہو جائے اور ہم دونوں لڑ پڑیں اور وہ میرا ایک ہاتھ تلوار سے کاٹ ڈالے، پھر مجھ سے ایک ہاتھ ڈالے اور پھر مجھ سے ایک درخت کی بنا لے کر یہ کہے، پھر دوڑ جائے اور ایک درخت کے پیچھے چھپ جائے اور یہ کہے کہ میں اللہ کی خاطر مسلمان ہو گیا، یا رسول اللہ کیا اب میں اس کو مار ڈالوں جبکہ اس نے ایسی بات کہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے قتل نہ کرو۔ حضرت مقداد نے کہا، یا رسول اللہ اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا ہے اور پھر اس کے بعد ایسا کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قتل نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے اسے قتل کر دیا
تو وہ تمہارے اس درجے پر ہو جائے گا جو تم کو اس کے قتل کرنے سے پہلے حاصل تھا، یعنی ایمان کا درجہ، اور تم اس کے درجے پر ہو جاؤ گے جو اس کو اس کے کلمے کے کہنے سے پہلے حاصل تھا، یعنی کافر ہونے کی حالت میں جس کو اس نے کہا تھا۔ تو یہ قیاسی بات پیش کی آمد رسول اللہ کے سامنے کہ اس طرح ہو میرا ہاتھ بھی کاٹ دیا ہو اس نے، پھر درخت کے پیچھے چھپ کے وہ کلمہ پڑھ لے اور اللہ کی خاطر کہے میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو کیا میں بدلہ لوں؟ آپ نے کہا نہیں، اگر لوگے تو وہ کافر مومن ہوگا اور تم ایمان کے باوجود اس کافر کی جگہ کھڑے ہوگے۔ یہ ہے کلمہ پڑھنے والے کا مقام جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا، اور آج کل کے علماء کہلانے والے اور اسلامی حکومتیں جن کے عمل دیکھیں، کاش یہ خود دیکھیں کہ اس حدیث کے مطابق وہ کس مقام پر کھڑے ہیں، مومن کے مقام پر یا کافر کے مقام پر۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ قبیلہ بنو غفار کے ایک چرواہے کی نگرانی میں مدینے سے باہر چر رہے تھے، اور اس چرواہے کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ بنو فزارہ کے عیینہ بن حصن نے بنو غطفان کے کچھ گھوڑ سواروں کے ساتھ مل کر حملہ کیا اور چرواہے کو مار ڈالا اور اس کی بیوی اور اونٹوں کو ساتھ لے گئے۔ حضرت سلمہ بن اکوا کو سب سے پہلے ان لوگوں کا علم ہوا۔ ان کے ساتھ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا غلام گھوڑا لے کر نکلا۔ جب حضرت سلمہ ثنیۃ الوداع، یہ اس وادی کے نام کے بارے میں مختلف رائے ہیں، بعض کے نزدیک یہ مدینے سے باہر وہ مقام تھا جہاں مکہ کی طرف جانے والے لوگوں کو وداع کیا جاتا تھا، جبکہ دوسرے قول کے مطابق یہ ملک شام کی جانب مدینہ سے باہر ایک مقام ہے، اور غزوہ تبوک سے واپسی پر اہل مدینہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں استقبال کیا تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے بعض سرایا کو وداع فرمایا تھا۔ بہرحال یہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے عیینہ اور اس کے ساتھی کو دیکھ لیا اور مدینہ کے قریب سالہ پہاڑی پر چڑھ کر مدد کے لیے پکارے جانے والا کلمہ بلند آواز سے کیا، آواز دی لوگوں کو اور کہا کہ یا صباحا۔ پھر حضرت سلمہ تیر برساتے ہوئے ان کے پیچھے دوڑ پڑے اور ان کے رخ موڑ دیے۔ حضرت سلمہ کی مدد کی پکار سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کروایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے نکلو، تو فوراً گھڑ سوار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے شروع ہو گئے، اور ان میں سب سے پہلے جو لبیک کہتے ہوئے آئے وہ حضرت مقداد تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے پر چڑھائی کرنے کی تیاری فرمائی تو اس مہم کو بہت پوشیدہ رکھا گیا، اور باوجود اس کے کہ صحابہ اس مہم کی تیاری کر رہے تھے، لیکن یہ عام نہیں تھا کہ مکے پر کی طرف جانا ہے۔ اس موقع پر ایک بدری صحابی حضرت حاطب بن بلتہ نے اپنی سادگی اور نادانی میں مکہ سے آئی ہوئی ایک عورت کے ساتھ ایک خفیہ خط مکہ روانہ کر دیا، جس میں مکے پر حملہ کرنے کی ساری تیاریوں کا ذکر کر دیا۔ وہ عورت خط لے کر چلی گئی تو اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو 2-3 افراد کے ساتھ، جن میں حضرت مقداد بھی شامل تھے، اس عورت کا پیچھا کرنے اور وہ خط لینے کے لیے روانہ فرمایا۔ چنانچہ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر اور مقداد کو بھیجا اور فرمایا کہ روضہ خاخ جاؤ، وہاں ایک شتر سوار عورت ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، اس سے وہ لے لو۔ چنانچہ ہم چل پڑے، ہمارے گھوڑے ہمیں لے کر سر پر دوڑے۔ ہم اس عورت کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ خط نکالو، اور ہم نے کہا کہ خط نکالو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا کہ تم ضرور خط نکال لو گی یا تمہیں اپنے کپڑے اتارنے پڑیں گے۔ اس نے وہ اپنے بالوں کے جوڑے سے نکالا تو ہم اس خط کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو کافروں کے نام صحابی نے لکھا تھا اپنی
لکھا تو مسعود کی وجہ سے تھا، اور لیکن بہرحال اس پہ یہ کیونکہ سب کچھ معاملہ یہ خفیہ تھا تو یہ سب کچھ راز فاش ہو جانا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے خبر دی اور یہ خط واپس آن سلم کو پہنچ گیا۔ موسیٰ بن یعقوب اپنی پھوپھی سے اور وہ اپنی والدہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد کو خیبر کی پیداوار میں سے 15 وسق جو سالانہ عطا فرمایا تھا، جو اندازاً 56 من جو سالانہ بنتا ہے۔ وہ ہم نے معاویہ بن ابو سفیان کے ہاتھ 1 لاکھ درہم میں فروخت کیا تھا۔ یہ سالانہ مستقل آمد تھی، اور ہو سکتا ہے کہ چند سالوں کی پیداوار یا مستقل پیداوار فروخت کی ہو، کیونکہ صرف 56 من کی تو اتنی زیادہ قیمت نہیں ہو سکتی۔ جنگ یرموک میں بھی حضرت مقداد نے شرکت کی تھی، اور اس جنگ میں قاری حضرت مقداد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد یہ سنت جاری فرمائی تھی کہ جنگ کے وقت سورہ انفال کی تلاوت کی جاتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی لوگ اس بات پر عمل کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا تھا، اس پر حضرت مقداد کو امیر بنایا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو معبد، تو نے امارت کے منصب کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جب نکلا تو میری یہ حالت ہوئی کہ میں دوسرے لوگوں کو اپنا غلام تصور کر رہا تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اے ابو معبد، امارت اسی طرح ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ مقداد نے عرض کیا، کوئی شک نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں 2 آدمیوں پر بھی نگران بننا پسند نہ کروں گا۔ یہ ایک تجربہ مجھے ہوا، اور اس میں نے دیکھا کہ مجھے یوں لگا کہ سب میرے غلام ہیں، تو میں اس کے بعد اس لیے پہنچا ہوں کہ مجھے تو یہ پسند ہی نہیں کہ کبھی کسی 2 آدمیوں کا بھی نگران بنوں۔ یہ تقویٰ کا معیار تھا ان لوگوں کا کہ افسر بننے سے تکبر پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے میں پسند نہیں کرتا کہ 2 آدمی بھی میرے ماتحت ہوں۔ بس ہمارے سب افسروں کو بھی یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اول تو خواہش نہیں کرنی، اور جب افسر بنایا جائے، عہدہ دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ سے اس عہدے کے شر سے بچنے کی بھی دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کبھی تکبر پیدا نہ کرے، اور اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ حضرت مقداد حمص کے محاصرے میں حضرت عبیدہ بن جراح کے ساتھ تھے۔ حضرت مقداد نے مصر کی فتح میں بھی حصہ لیا۔ 20 ہجری میں جب مصر پر فوج کشی ہوئی اور حضرت عمر بن عاص امیر عسکر نے دربار خلافت سے مزید کمک طلب کی، تو حضرت عمر نے 10,000 سپاہی اور 4 افسر، جن میں سے ایک حضرت مقداد بھی تھے، ان کی مدد کے لیے روانہ فرمائے، اور لکھا کہ ان افسروں میں سے ہر ایک دشمن کے 1,000 سپاہیوں کے برابر ہے۔ چنانچہ در حقیقت اس کمک کے پہنچتے ہی جنگ کی حالت بدل گئی، اور نہایت قلیل عرصے میں تمام سرزمینیں جو فرعون کی زمین تھی توحید کا ورثہ بن گئی۔ جبیر بن نفیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت مقداد بن اسود ہمارے پاس کسی کام سے تشریف لائے، تو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی سے رکھے، آپ تشریف رکھیں یہاں تک کہ ہم آپ کا کام کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ قوم کی حالت پر تعجب آتا ہے، ابھی میں جب آئے تو کہا میں ان لوگوں کے پاس سے گزرا، کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا تو فتنے کی تمنا کر رہے تھے، وہ گمان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ویسے ہی آزمائے گا جیسے اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کو آزمایا تھا۔ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ خوش بخت وہ ہے جو فتنوں سے بچایا گیا۔ یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائی،
اور آپ نے فرمایا کہ اگر ابتلا آ جائے تو پھر صبر ہے، کہ فتنوں کی یعنی کسی آزمائش کی اور سختی کی تو دعا نہیں کرنی چاہیے، نہ خواہش کرنی چاہیے، لیکن اگر ابتلا آ جائے، امتحان آ جائے تو پھر صبر دکھانا چاہیے اس پہ، اور پھر ثابت قدمی دکھانی چاہیے، نہ یہ کہ پھر بزدلی دکھائی جائے۔ حضرت مقداد کا جسم بھاری بھرکم تھا، لیکن اس کے باوجود جہاد کے لیے نکلتے تھے۔ ایک دفعہ کسی سونار کے صندوق کے پاس بیٹھے تھے تو حضرت مقداد صندوق سے بھی بڑے نظر آ رہے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاد سے معذور فرمایا ہے، کافی جسیم ہیں، اور جیسا کہ ان کی بیٹی نے بتایا کہ پیٹ بڑا تھا۔ حضرت مقداد نے جواب دیا کہ مجھ پر سورہ بہوس سورہ توبہ کا بھی دوسرا نام ہے، کیونکہ اس صورت میں منافقین اور ان کے رازوں کو کھولا گیا ہے۔ کہتے ہیں مجھے اس نے صورت میں لازم قرار دیا ہے کہ انفرو خفافاً و ثقالاً، کہ جہاد کے لیے نکلو خواہ ہلکے ہو یا بھاری ہو۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے خفافاً و ثقالاً کی وضاحت یوں بیان فرمائی ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں اور کسی قسم کی مشکل ان کے راستے میں نہیں آنی چاہیے۔ خفافاً و ثقالاً کے کئی معنی ہیں۔ تم بوڑھے ہو یا جوان ہو، فرد افراد یا گروہوں میں سے ہو، پیدل ہو یا سوار ہو، تمہارے پاس ہتھیار کافی ہیں یا نہیں ہیں، خوراک کافی ہے یا نہیں ہے۔ حضرت مقداد نے اس آیت سے، کیوں کئی معنی ہیں اس کے، جسم کا ہلکا ہونا اور بھاری ہونا مراد لے کر اپنے شوق جہاد کا بھی اظہار کیا۔ حضرت مقداد کا پیٹ بہت زیادہ بڑا ہوا تھا۔ ان کا ایک رومی غلام تھا، وہ ان سے کہنے لگا کہ میں آپ کے پیٹ کو کاٹ کر چربی نکال دوں گا۔ اس زمانے میں جو بھی آپریشن کا طریقہ تھا وہ ہلکا ہو جائے گا اس سے، آج کل بھی لوگ کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے حضرت مقداد کا پیٹ چاک کیا اور چربی نکال کر دوبارہ سی دیا، لیکن اس وجہ سے حضرت مقداد کی وفات ہو گئی، انفیکشن وغیرہ ہو گیا، ٹھیک نہیں ہو سکے۔ بہرحال وہ غلام دیکھ کے پھر بھاگ گیا وہاں سے۔ لیکن ایک اور روایت بھی ہے، اس کے مطابق حضرت مقداد کی وفات دون الخروا یعنی کیسٹر آئل پینے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ابو فائد نے روایت کیا ہے یہ۔ حضرت مقداد کی بیٹی کریمہ کہتی ہیں کہ حضرت مقداد کی وفات مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر جرف مقام پر ہوئی۔ وہاں سے ان کی نعش کو لوگوں کے کندھوں پر اٹھا کر مدینہ لایا گیا۔ حضرت عثمان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں انہیں دفن کیا گیا۔ 33 ہجری میں حضرت مقداد کی وفات ہوئی تھی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 70 سال یا اس کے قریب تھی۔ ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے 4 سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور مجھے بتایا گیا کہ وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، مختلف وقتوں میں مختلف ہے، بہرحال یہ روایت یہی ہے۔ کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ علی ان میں سے ہیں، یا آپ نے 3 بار فرمایا، اور پھر ابو ذر، پھر سلمان اور مقداد ہیں۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو 7 نجیب رفقا دیے گئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ یا آپ نے یہ فرمایا کہ رفقا کے بجائے نگران کا لفظ استعمال فرمایا تھا، لیکن مجھے 14 عطا کیے گئے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ وہ کون ہیں؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک تو میں ہوں، یعنی حضرت علی، میرے 2 بیٹے اور حسن اور حسین، جعفر، حمزہ، ابو بکر، عمر، مصعب بن عمیر، بلال، سلمان، عمار، مقداد، حذیفہ، ابو ذر اور عبداللہ بن مسعود۔ یہ بھی سنن ترمذی کی روایت ہے۔
قرآن کریم کی سورہ نام کی آیت ہے کہ ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداوۃ والعشی یریدون وجہ علیک من حسابہم من شیء علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین۔ اور تو ان لوگوں کو نہ دھتکار جو اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے صبح بھی پکارتے ہیں اور شام کو بھی، تیرے ذمہ ان کا کچھ بھی حساب نہیں اور نہ ہی تیرا کچھ حساب ان کے ذمہ ہے، بس اگر پھر بھی تو انہیں دھتکار دے گا تو تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ حضرت سعد نے اس آیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے یہ بھی، کہ یہ آیت 6 اشخاص کے بارے میں نازل ہوئی کہ میں خود یعنی حضرت سعد، ابن مسعود، صہیب، عمار، مقداد اور بلال۔ حضرت سعد نے کہا کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ ان لوگوں کے تابع ہوں، بس تو انہیں اپنے پاس سے دھتکار دے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات داخل ہوئی جو اللہ نے چاہا کہ داخل ہو، تو اللہ عز و جل نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداوۃ والعشی یریدون وجہ۔ اور تو ان لوگوں کو نہ دھتکار جو اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے صبح بھی پکارتے ہیں اور شام کو۔ بہرحال جس آیت کا وجہ جو بھی تھی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ آن سلم نے یہی جواب دیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت مقداد پہلے صحابی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں گھوڑے پر لڑائی میں حصہ لیا، پہلے بھی تھوڑا سا بیان ہو چکا ہے۔ حضرت مقداد سے روایت ہے کہ وہ ایک روز قضائے حاجت کے لیے بقیع کی طرف گئے جو قبرستان ہے۔ لوگ اس وقت 2-3 روز بس بعد قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، اور قضائے حاجت کے لیے ایک ویرانہ میں داخل ہوئے، اور اس دوران میں کھانا بہت کم ہوتا تھا، اور کہتے ہیں کہ پخانا بھی اونٹ کی مینگنیوں کی طرح ہوتا تھا، اور اس دوران میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک چوہا دیکھا جس نے بل میں سے ایک دینار نکالا، پھر اندر گیا اور ایک اور دینار نکالا، حتیٰ کہ اس نے 17 دینار نکالے۔ اس کے بعد ایک سرخ رنگ کا کپڑا نکالا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں کہ میں نے اس کپڑے کو کھینچا تو اس میں 1 دینار پایا، اس طرح 18 دینار ہو گئے۔ پھر میں ان کو لے کر نکلا اور انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو ساری بات بتائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا صدقہ لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا اس کا کوئی صدقہ نہیں ہے، انہیں لے جاؤ، اللہ تعالیٰ ان میں تمہارے لیے برکت ڈال دے۔ پھر آپ نے فرمایا شاید تم نے اس سوراخ میں ہاتھ ڈالا ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ نہیں، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ذریعے عزت بخشی ہے کہ میں نے کبھی ہاتھ نہیں ڈالا تھا، بلکہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میرے لیے انتظام کر دیا۔ جبیر بن نفیر روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت مقداد کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی گزرا اور اس نے کہا کیا ہی مبارک آنکھیں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، اللہ کی قسم ہماری دلی خواہش ہے کہ ہم بھی دیکھتے جو آپ نے دیکھا ہے، جو صحابہ کو طرف اشارہ کر کے دیکھا، کہا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، اور ہم بھی اس کا مشاہدہ کرتے جس کا آپ نے مشاہدہ کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت مقداد غصے میں آ گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ اس شخص نے تو محض خیر کی بات کی ہے۔ حضرت مقداد نے اس شخص کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا کہ اس شخص کو کون سی چیز اس زمانے میں حاضر ہونے کی تمنا پر مجبور کر رہی ہے جس سے اللہ نے اسے غائب رکھا۔ پھر کہنے لگے کہ ہمیں کیا معلوم کہ اگر یہ اس وقت ہوتا تو کس مقام پر ہوتا، اللہ کی قسم۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو ایسے لوگوں نے بھی پایا جنہیں اللہ نے اندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا اور نہ ہی آپ کی تصدیق کی۔ اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ کیا پتہ اس کا قسمت میں کیا تھا اس وقت، اگر تصدیق نہ کرتا تو پھر دوزخ میں جاتا۔
پھر آگے کہنے لگے کہ تم اللہ کی حمد کیوں نہیں کرتے کہ اس نے تمہیں ایسے وقت میں پیدا کیا جس میں تم صرف اپنے رب کو پہچاننے والے ہو، کسی قسم کا شرک نہیں کرتے، اپنے رب کو پہچانتے ہو، رسول پر ایمان لاتے ہو اور اپنے نبی کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کرنے والے ہو۔ اور اللہ نے دوسروں کے ذریعے تمہیں آزمائشوں سے بچا لیا۔ پہلے لوگ تھے یا دوسرے اس زمانے کے لوگ تھے، آزمائشوں میں سے گزرے، تمہیں اللہ نے ان آزمائشوں سے بچا لیا ہے، تم اس پہ خدا کا شکر ادا کرو۔ پھر کہنے لگے خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلیت کے زمانے میں بھیجا اور فطرت وحی کے زمانے میں جو کسی بھی نبی کی بعثت کے زمانے سے سب سے زیادہ سخت زمانہ تھا، یعنی وہ زمانہ جب ایک لمبا عرصے کے بعد نزول ہوا، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے درمیان جو وقفہ ہے وہ اسی کو اس میں وحی نہیں ہوتی، اور یا ایک لمبا عرصہ تھا جو ایک نبی اور دوسرے نبی کے درمیان کا ہوتا ہے اس طرح، اور نبی وہاں انبیاء کی وحی نہیں ہوتی اس میں، وہ لفظ اس کو کہتے ہیں فطرت۔ تو کہتے ہیں جو لمبا عرصہ تھا جس میں وحی نہیں ہوئی یا آن رسول مبعوث نہیں ہوئے، وہ زمانہ تھا بڑا لمبا جس میں شرک بھی پھیل گیا۔ پھر آپ نے کہا کہ بڑا سخت زمانہ تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اس سے افضل کسی کو نہیں مانتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقان کے ساتھ مبعوث ہوئے، جس نے حق و باطل میں فرق کر دیا اور والد اور بیٹے کے درمیان فرق کر دیا، حتیٰ کہ ایک آدمی اپنے والد، بیٹے یا بھائی کو کافر سمجھتا تھا، جبکہ اللہ نے اس کے دل کا تالا ایمان کے لیے کھول دیا تھا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کفر کی حالت میں مر گیا تو دوزخ میں جائے گا۔ اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوتی تھیں جب اسے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا محبوب جہنم میں رہے گا۔ یہی وجہ ہے، یعنی کہ جب اسلام جو قبول کر لیا جنہوں نے، آن رسول کو مان لیا، وہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں فکر مند رہتے تھے اور پتہ تھا کہ اگر قبول نہیں کریں گے، اگر مخالفت کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ اور اس کے لیے کہتے ہیں پھر یہی وجہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر۔ تو بس یہ دعا ہے جو ہمیشہ کرنی چاہیے تاکہ نسلوں میں بھی دین قائم رہے۔ اور اللہ کا فضل جو ہوا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی جو اونچی آواز میں تلاوت کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خشیت الہی رکھنے والا انسان ہے۔ وہ حضرت مقداد بن عمر تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اندر خشیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر